السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 573، سورۃ الحجر، آیت 96 تا 99، 96 تا 99، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں سو ان قریب جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ الذین، وہ لوگ جو یجعلون بناتے ہیں مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا معبود آخر دوسرے، فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں، انکا کہ بے شک آپ، یضیق تنگ ہوتا ہے، صدر کا آپ کا سینہ، بما بوجہ اس کے جو یقولون وہ کہتے ہیں، فسبح پس آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن اور آپ ہوں، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد اور آپ عبادت کریں، رب کا اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ کا آ جائے آپ کے پاس، الیقین یقین یعنی موت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الحجر کی آج یہ آخری آیات بینات اللہ پاک پروردگار عالمین مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے ان آیات کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ آج سورۃ الحجر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میری اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کی اس خدمت کو کما حقہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ اپنے فضل و کرم سے ترجمہ تفسیر کی یہ کلاس سورۃ الناس بھی اپنے فضل و کرم سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جیتے جی بھی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی اس کلاس اور اس سے نفع حاصل کرنے والوں سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس سے فیض یاب کرے، اور میرے مرنے کے بعد میرا یہ بولنا، قرآن کا یہ پڑھنا، قرآن کا یہ بیان کرنا میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ و جاریہ بنائے، کہ اس وقت کا جو بھی میڈیا ہو، ہر پلیٹ فارم پر سے اللہ سبحانہ و تعالی
قرآن کی اس آواز سے لوگوں کو فائدہ مند اور نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، میرے معاونین کے لیے، مجھ سے محبت کرنے والے کرنے والیوں کے لیے، میرے ایڈمنز کے لیے اور میرے ساتھ اس کام میں ساتھ چلنے والے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسے نفع مند بنائے، جیتے جی بھی اور قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی۔ میری اللہ رب رحمان سے اللہ کے گھر میں یہ دعا ہے کہ یہ قرآن کا یہ بیان اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے، میرے اور میرے دوستوں اور محبت کرنے والے اور تعاون کرنے والوں کے لیے ہماری قبر کی زندگی میں اس کام اور اس خدمت اور اس دعوت دین اور تبلیغ دین اور قرآن کے اس بیان کو حسن الوجہ، حسن الریح، حسن الثیاب، ایسے نوجوان کی شکل میں ہمارا ساتھ بنائے کہ وہ چہرے کا بھی خوبصورت ہو، وہ پرفیوم اور عطر بھی خوبصورت اور وہ خوبصورت لباس والا ہو۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی دوسرے معبود بنا لیتے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ یعنی وہ عذاب کو جان لیں گے کہ اللہ نے جو عذاب تیار کیا ہے اس عذاب کو جان لیں گے، اور کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ نے جو عذاب تیار کیا قبر میں یا حشر میں یا جہنم میں، تو وہ اسے جان لیں گے، یعنی وہ اپنے انجام کو پا لیں گے۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان لوگوں کی حرکتوں پر تنگ ہوتا ہے، وہ چاہے وہ منہ زبانی کہتے ہوں یا پریکٹیکلی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے عذاب الہی ہے۔ ایک جرم کافروں کا یہ کہ وہ پیغمبر کے ساتھ مذاق اور استہزاء، ٹھٹھا کرتے، تمسخر کرتے، اور ان کا یہ بڑا جرم کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، وہ لات ہو یا منات ہو یا دیگر بت پورجیاں اور اسی طرح مورتیاں اور قبریں اور قبروں میں دفن شدہ لوگ۔ تو یہ شرک بھی اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے، بلکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے کہ جس خالق اور مالک نے پیدا کیا بندہ اسی کے ساتھ ہی شرک کرنا شروع کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلے قتل کر دیا جاؤ یا کہ جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ زانی کا زنا معاف کر دے گا، اللہ چور کی چوریاں معاف کر دے گا، بڑے بڑے جرائم کے مرتکب لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اپنی سزائیں پائیں گے، اور بالآخر بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب بھی جنت کو جا رہے ہوں گے۔ لیکن شرک ایک ایسا خبیث عمل ہے اور ایک ایسا ظلم عظیم ہے کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہونی۔ مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا، زانی اپنی سزا پائے گا، چور اپنی سزا پائے گا، ہاں جی قاتل اپنی سزا پائے گا، لیکن اس کی یہ سزا ان لمیٹڈ نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ زنا جیسا جرم کا مرتکب، چوری کا مرتکب، قتل و غارت گری کا مرتکب جنت کو جا رہا ہوگا۔ لیکن شرک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا،
مطلب مشرک نے ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم رہنا ہے۔ تو شرک بہت بڑا جرم ہے، اور ان کافروں کے اندر یہ کہ اللہ کے ساتھ جھوٹے معبود بھی بنا لیتے، اور لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آنے والے پیغمبر کے ساتھ بھی ٹھٹھا، تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے، ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نسخہ تجویز کیا کہ کافر جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی یہ تھی کہ یہ اللہ کی توحید کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ لا الہ الا اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے، ہاں جی یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ بتوں کی پوجا اور عبادت کیوں نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ کی توحید کے دلائل کائنات کے اندر پھیلے ہوئے موجود ہیں، قرآن کی صاف دعوت ان کے سامنے موجود، ہاں جی، اور سب کچھ بالکل ظاہر کہ جی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ لیکن اس تمام کے باوجود کافر ضد میں اور ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر اور بے شرمی کے اندر لا الہ الا اللہ کی طرف نہ آتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رنجیدہ خاطر ہوتے۔ تو فرمایا کہ پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی کہ آپ تسبیحات کریں، تحمیدات کریں، تحلیلات کریں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ حمد کا معنی کہ اللہ کی ان تمام صفات کمال کے ساتھ تعریف کرنا جو اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ اب یہ تسبیحات ہوں یا تحمیدات ہوں، سبحان اللہ ہو یا الحمدللہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہر عیب اور نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اور تمام تعریفات کا وہ رب حقدار ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام بخاری کے اینڈ میں فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان، دو کلمے بڑے ہی پیارے ہیں، یعنی اللہ کو یہ دو کلمات بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور یہ زبان میں ادائیگی پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وزن میں اور ترازو میں بہت زیادہ وزنی اور بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اللہ کی تسبیح بیان ہوئی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں اللہ کی حمد بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور اسی طرح تسبیحات اور تحمیدات اور تحلیلات پر مزید دیگر ذکر و اذکار۔ تو فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔
بندہ جب پریشان ہو تو پریشانی اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بندہ ذکر اللہ شروع کر دے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، اللہ کی تسبیحات شروع کر دے، الحمدللہ کہنا شروع کر دے، سبحان اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ اللہ نے حکم دیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں آپ نے ہمیں جناب دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں سبحان اللہ، حدیث کی کتابوں کو کھولیے، آپ کو تسبیحات سبحان اللہ، تحمیدات الحمدللہ، تکبیرات اللہ اکبر کبیرہ، تحلیلات لا الہ الا اللہ، آپ کو دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پریشان دل کو سکون ہوتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں موجود لوگوں کے پاس جناب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائیوں حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، ساری رات بستر پر کروٹیں بدل بدل گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے پاس اگر آپ ان کی تجوریوں میں دیکھیں، آپ ان کے بینک اکاؤنٹس دیکھیں، آپ ان کے جناب لاکروں کو دیکھیں، سونا بے شمار موجود، چاندی ڈھیروں ڈھیر موجود، اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، وہ گھر ہے، وہ بنگلہ ہے، وہ کوٹھی ہے، مکان ہے، وہ گائیں ہیں، وہ بھینسیں ہیں، وہ زمین ہے، وہ کھیت اور کھلیان ہیں، وہ گھوڑے ہیں، وہ اونٹ ہیں، لاکھوں ہزاروں کروڑوں خربوں کا دولت اور مال موجود ہے، لیکن حال کیا ہے؟ نہ کھانے کو نصیب ہوتا ہے نہ پینے کو نصیب ہوتا ہے۔ حال کیا ہے جناب کہ قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ پوری رات کروٹیں بدل بدل کے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ دل اطمینان سے خالی ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کی آج دہاڑی لگی، کل کوئی علم نہیں کہ دہاڑی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی۔ کل کوئی علم نہیں کہ دہاڑی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگی۔ اور دہاڑی بھی کیا ہے؟ 500 اور 600۔ اور اگر جناب ہم آلو اور پیاز ہی صرف لے لیں، دھڑی آلو دھڑی پیاز یعنی 5-5 کلو، تو تقریباً دہاڑی کا ادھر ہی ناس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دہاڑی دار مزدور ہے، اللہ اکبر، رات جس کروٹ پہ سویا صبح اسی کروٹ پہ اٹھا۔ اگر ایک طرف سویا سیدھا یا جس طرف بھی لیٹا، آنکھ لگی صبح اسی کروٹ پر تھا، پھر آنکھ کھلتی ہے۔ اور ایک یہ ہے نرم نرم گرم گرم بستر ہے، لیکن دل کا اطمینان کوئی نہیں ہے۔ تو حضور پریشان ہو جاتے، رنجیدہ خاطر ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ ہمارے لیے بھی آج 2019 کے اندر یہ نسخہ ہے۔ بندہ پریشان ہو تو کیا کرے؟ ویسے پریشان ہونے سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ پریشانی سے پہلے ہماری یہ عادت ہو کہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد، اس کی ہم عادت بنا لیں۔ اور اس عادت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ اپنی پھپھو خورشید اور اپنی بیگم کے ساتھ ایک شہر سے باہر گاؤں جا رہا تھا، اور وہ چنگچی رکشا میں خود ڈرائیو کر کے جا رہا تھا۔
ایسا ہوا کہ ایک دم سے آگے بہت بڑی گاڑی آئی تو اچانک سے مجھے وہ رکشہ روڈ سے نیچے اتارنا پڑا، لیکن جس جگہ سے میں نیچے اترا وہ کم سے کم کوئی 8-10 فٹ اونچی جگہ ڈھلوان تھی اور نیچے میدان میں۔ اب پوری طرح ہمیں نظر آ گیا کہ ہم گرے کے گرے، لیکن جب لا الہ الا اللہ زبان پر ورد کی عادت ہو چکی ہو، میری وہ پھپھو خورشید اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس دے، تو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ آج ہم گر رہے ہیں اور یا کوئی مرے گا یا ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے۔ لیکن وہ جیسے ہی موت کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا، میری پھپھو کے زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ کا ورد بلند آواز سے نکلنا شروع ہو گیا، اور کوئی خبر نہیں کہ شاید وہ پہلے ہی ورد کر رہی تھی یا ان موقع پر اس کی زبان جاری ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ابھی مرنے کا وقت اس وقت نہیں آیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بدحالی اور پریشانی سے پہلے ہی اپنی زبان کو ذکر کی عادت کے ساتھ پکا کر لیں۔ وہ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا جاتا ہے، سنانے والے غالباً علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک بزرگ تھے اور ان کی عادت تھی کہ جناب وہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی، جس طرح حدیث میں بات موجود ہے، تلاوت کر کے ہی سویا کرتے تھے۔ تو کسی وجہ سے ان کا کوئی معاملہ ہوا، سرجن نے ان کو بے ہوش کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سورہ ملک پڑھوں گا پھر میں سوؤں گا۔ اب وہ انگریز ڈاکٹر تھا، 1-2 منٹ تو اس نے دیکھا، وہ جو بھی اس نے بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا، انجیکشن یا کچھ جو ہے وہ سونگھوانا تھا، اس نے کر دیا۔ یہ حضرت بے ہوش ہو گئے یا غشی میں چلے گئے یا نیم بے ہوشی میں چلے گئے، لیکن پھر بھی سورہ ملک کی تلاوت جاری رہی یہاں تک کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ سورۃ الملک کا اینڈ نہ کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب پریشان ہیں اور پریشانی سے پہلے اپنی زبان پر ذکر اللہ کو جاری اور ساری کر لیں، ہماری زبان کی یہ عادت بن جائے اللہ کا ذکر کرنا۔ میرے نانا جان کے ایک مستری تھے، نام تو مجھے نہیں یاد، لیکن لوگ انہیں چاچا سبحان یا سبحان اللہ یا اس طرح کا کوئی کہا کرتے تھے وہ مستری، دیواریں اور گھر بنانے والے۔ لیکن وہ بزرگ فوت ہو گیا، اللہ اس کو جنت دے۔ تو اس بزرگ کی عادت تھی وہ سارا دن اس کی زبان پر سبحان اللہ لگا ہی لگا رہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں کیا خیال ہے جب وہ مرا ہوا ہوگا تو کیسے مرا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس چاچے کی زبان پر سبحان اللہ ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، مرنے سے پاک ہے کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور ایک وہ بھی شخص تھا، کسی ڈاکٹر نے کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص جو ساری زندگی گھاس کے گٹھے بیچتا رہا، مرتے وقت جب اس کو کہا گیا نا کہ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھنے کی بعد بجائے کہتا تھا 2 روپے کا گٹھا 2 روپے کا گٹھا، مرتے مرتے بھی اس کی زبان پر یہی تھا 2 روپے کا گٹھا 2 روپے کا گٹھا، یعنی مر گیا کلمہ نہ پڑھا۔ جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کلمہ پڑھ لو، بابے نے کبھی نماز کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ بابا ساری زندگی بس گھاس بیچتا رہا، مرتے وقت بھی زبان پر 2 روپے کا گٹھا 2 روپے کا گٹھا ہی رہا، لا الہ الا اللہ وہ بابا نہ کہہ پایا۔ تو فرمایا کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، سینہ آپ کا تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ٹینشن کو دور کرنے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ اور کیا کریں؟ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ کیا ہو جا؟ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
مسلم کے اندر حدیث نمبر 482 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ سجدہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہماری ٹینشنیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا؟ ٹینشنیں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ کیا کرنے سے؟ سجدہ کرنے سے۔ اور یہاں سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے مراد یہاں نماز ہے۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، تو یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، یعنی بندہ جب پریشان ہو تو کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اور یہی بات قرآن پاک نے سورۃ البقرہ پارہ 2 کے اندر بتائی، جو ہم نے پڑھی اور سنی، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ پریشان ہیں، آپ کو مدد چاہیے، آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، مصیبت میں اور پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد کا طلب کرنا ہے۔ تو فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ مطلب 2 کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ نمبر 1، آپ پریشان ہیں، تسبیحات و تحمیدات و تحلیلات کہنا شروع کر دیں۔ آپ پریشان ہیں، پریشانی کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ آپ وضو کریں اور نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، سورج گہن ہوا، چاند گہن ہوا، آندھی اور طوفان آیا، اللہ کے رسول کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو فرمایا نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جا، پریشانی میں اللہ کی تسبیحات بیان کرو، پریشانی کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دو، بس یہ گئی پریشانی۔ اچھا، یہ کام کرنے کب تک ہیں؟ تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ یقین آ جائے، مطلب مرتے وقت تک، موت کے آنے تک رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ زندگی بھی عبادت پر ہو اور موت بھی عبادت پر ہو، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، معبود برحق ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اور کب تک؟ فرمایا کہ جب تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے، یعنی جب موت آ جائے تو موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تاکہ خاتمہ بالخیر ہو اور خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔